الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم قادیانیت کے لیے لمحہ فکریہ چھٹا بیان کر رہے تھے اور اس کا عنوان تھا حیلوں سے اثبات نبوت، یعنی بہانوں سے اپنی نبوت کو ثابت کرنا۔ مرزا کی نرالی نبوت اور اس کے اس بات کا نرالا طریقہ وہ انبیاء اللہ کے منہج کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ کے نبی اپنی امتوں کو سیدھی بات کہتے ہیں، انی لکم رسول امین، اے میری امت میں تمہارے لیے رسول ہوں اور امانت دار ہوں۔ یعنی رسول اللہ سے رسالت کا پیغام دیتا ہے اور من و عن اس کو امت کو پہنچاتا ہے۔ اس میں کوئی ہیر پھیر، اس میں کوئی غلطی یا اس میں سمجھ کی غلطی، ایسی چیز کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ کا نبی اپنی نبوتوں کو، اللہ کے انبیاء اپنی نبوتوں کو شرطوں کی بھینٹ بھی نہیں چڑھاتے کہ اگر یہ بات ایسی ہوئی تو میں نبی ورنہ نہیں، اور یہ بات اگر ایسی نہ ہوئی تو میں نبی ورنہ نہیں، مگر یہ باتیں ہم مرزا صاحب کے اسلوب میں پاتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں بہانے سے اس بات نبوت۔ اب آپ دیکھیں کیسے کہہ رہے ہیں۔ ایک حیلہ جناب رسول اللہ کی افضلیت کا اس بات اور ان کی حتک سے تحفظ یہ حیلہ ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ ہمارے نبی سب سے افضل ہیں اور پہلے نبیوں کی اولاد میں نبی ہوئے ہوں، ان کی ذریت میں، ان کی امت میں نبی ہوں، اور میرے نبی کی امت میں ہم کہیں نبی نہیں ہوگا، تو یہ حضور کی حتک ہے۔ پھر آگے درود شریف سے اس طرح ثابت کرتے ہیں۔ یہ درود شریف کی تفسیر جو مرزا صاحب کے بیٹے مرزا محمود نے کی ہے، اس کے صفحہ 132 میں ہے، میرے نزدیک درود کے ذریعے دعا سکھانے میں بڑی حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ لگنے والا تھا کہ حضرت ابراہیم کی امت کو جو کچھ ملا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کو نہیں مل سکتا۔ حضرت ابراہیم کے متعلق تو خدا تعالی نے فرمایا کہ ہم تمہاری ذریت میں نبوت رکھتے ہیں، مگر مسلمانوں نے یہ دھوکہ کھایا کہ امت محمدیہ اس نعمت سے محروم کر دی گئی۔ اب یہاں پہ اتنی بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ یہ جو حیلہ سازی ہے یہ اللہ کے انبیاء کا طریقہ نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جناب رسول اللہ کی خاتمیت اور افضلیت، یہ دونوں باتیں آپ کے لیے ثابت ہیں، اور یہ دونوں باعث شرف ہیں، خاتمیت زمانی ہو یا خاتمیت رتبی ہو، جسے افضلیت کہتے ہیں۔ اگر خاتمیت رتبی ہے کہ آپ سب سے آخر میں آئے ہیں اور آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا، تو یہ بھی آپ کی افضلیت کی دلیل ہے، اس میں کوئی حتک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پیغامات، آپ کی رسالت اور آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے کافی اور شافی شریعت ہے۔ یہ ہے امت مسلمہ کا عقیدہ۔
اور قادیانیت کا کیا ہے کہ اگر ہم آپ کی امت میں نبی نہ مانے تو اس میں آپ کی ہتک ہوگی، انتہائی غیر معقول بات۔ اسی طرح متنبی کے بیٹے مرزا محمود سے بھی یہ جو منقول ہے اس باب میں وہ بھی آپ سنیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے امتیوں کی اس طرح کی نبوت ملی ہے حضور سے لے کے آج تک، یا ان تمام ہیلوں سے مقصود صرف ایک شخص مرزا غلام احمد کی نبوت کو ثابت کرنا ہے۔ آپ دیکھیں بیٹا آپ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کا چوتھا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کے بعد کوئی اور نبی آئے گا یا آ سکتا ہے، مگر کوئی اور نبی نیا مبعوث ہو تو احمدی لوگ اس پر ایمان لائیں گے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے بعد نبی آ سکتا ہے، آئے گا کے متعلق میں قطعی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا نبی آئے گا، جب وہ آئے گا اس پر ایمان لانا احمدیوں کے لیے ضروری ہوگا۔ یہ ہے مکتوب میاں محمود اخبار الفضل 29 اپریل 1927۔ جبکہ مرزا صاحب کے ایک خصوصی متبع پیروکار اور لاہوری گروپ کے صدر مولوی محمد علی کہتے ہیں میں مرزا صاحب کو نبی قرار دینا نہ صرف اسلام کی بے خونی ہی سمجھتا ہوں، بلکہ میرے نزدیک خود مرزا صاحب پر بھی اس سے بہت بڑی زد پڑتی ہے۔ اگر تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں مانتے تو میرے نزدیک یہ بڑی خطرناک راہ ہے اور تم خطرناک غلطی کے مرتکب ہو۔ یہ مولوی محمد علی کا بیان ہے۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس بات نبوت کا عجیب بہانہ، اور وہ کیا ہے کہ اگر ہم آپ کو خاتم مان دیں، آخری مان لیں، تو اس سے افضلیت پر زد پڑتی ہے اور آپ کی افضلیت متاثر ہوگی۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے، مگر مرزائی امت اپنے متنبی کی مرزا غلام کی نبوت کے اس بات کا مدار کسی طرح اس امر کو ٹھہرا کرتے ہیں کہ جس سے آپ کے اعزاز خصوصی خاتمیت رسل پر ضرب لگے۔ مرزا محمود کہتا ہے تعجب ہے، ہمارے مخالف کہنے کو تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ افضل الرسل ہیں اور یہ امت محمدیہ تمام امتوں پر فوقیت رکھتی ہے، مگر وہ عقیدہ رکھتے ہیں جس کے تحت نہ صرف امت محمدیہ خیر الامم ٹھہر سکتی ہے بلکہ رسول اللہ کی قوت قدسیہ پر بھی حرف آتا ہے۔ اگر امت موسویہ میں یہ دیکھو ہیلے سے اور بہانے سے کیسے نبوت مرزا کی نرالی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اگر امت موسویہ میں باوجود کم تر ہونے کے اللہ کے انبیاء آ سکتے ہیں تو امت محمدیہ میں ضرورت کے ہو کر نبی نہیں آ سکتے۔ حق یہی ہے کہ رسول اللہ کی شان اور امت محمدیہ کی فوقیت اس میں ہے کہ ضرورت کے وقت امت محمدیہ میں نبی پیدا ہوں جو رسول اللہ کے خادم ہو کر بنی اسرائیل کے نبیوں سے بڑھ کر ہوں، تاکہ معلوم ہو کہ جس سے خادم ایسے ہیں ان کا آقا کیسا کس شان کا مالک ہے۔ یہ بھی اخبار الفضل میں
نمبر 50 مرخہ 25 اکتوبر 1931 ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ پھر وہی نامعقول بات، ہیلا اور بہانہ کرنا کہ جب موسیٰ کمتر ہیں حضور سے تو ان کی ضرورت میں نبی آئے ہیں، تو حضور اعلیٰ اور افضل ہوں اور ان کی ضرورت میں نبی نہ آئے۔ یہ میں کہتا ہوں ہیلوں سے اور بہانوں سے اپنی نبوت کو ثابت کرنا ہے، جبکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا لا نبی بعدی۔ تو یہ لا نبی بعدی ہونا یہ افضلیت ہے، یہ خصوصیت ہے جناب محمد الرسول اللہ کی۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ تمام انبیاء سے یاد لیا کہ وہ جو عظیم رسول آئیں گے آخر میں، وہ تمہارے سب کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ تو سب کی تصدیق وہ کرتا ہے جو سب سے آخر میں آئے، ورنہ تصدیق ہی نہیں وہ کر سکتا۔ تو یہ ہیلے کا جو جواب ہم دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تعلیمات میں اتنی وسعت اور اتنی سماحت اور اتنی صلاحیت ہے کہ وہ قیامت تک کے انسانوں کی ہر ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہ ضرورت پڑے نبوت کی، انسانوں کو کھانے پینے کی، باقی چیزوں کی ضرورت تو پڑتی رہتی ہے، مگر نبوت کی ضرورت اللہ نے مکمل کر دی خاتم النبیین کو بھیج کر۔ کاش کہ ہمارے یہ قادیانی حضرات بھی اس بات کو سمجھیں اور اس حقیقت کو مان لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے میں ہی امت کی فوقیت ہے اور ان کے نبی کی افضلیت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتنے منٹ ہوئے بیٹا؟